السلام علیکم، ویلکم بیک۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں دا پرل کی چیپٹر نمبر 3 کی سمری کریں گے، جو کہ ریئیکشن آف ڈفرینٹ پیپل اینڈ کینوز ڈیزائر۔ جیسے کہ لاسٹ سمری میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کینو کو پرل مل گیا تھا اور وہ گھر کی طرف جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے فشرز تھے جن کو پتہ لگ گیا تھا کہ کینو کو پرل مل گیا ہے، وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر پہنچ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ کینو، وانا اور دوسرے فشرز برش ہاؤس پہنچتے، پرل کی خبر پورے قصبے میں ہر امیر غریب کو پھیل گئی تھی۔ جو لوگ پلسٹر سے بنے ہوئے گھروں میں رہتے تھے وہ بھی جان گئے تھے کہ کینو کو پرل مل گیا ہے۔ تمام قسم کے لوگ جیسے کہ پادری، دکاندار، ڈاکٹر، بھکاری اور پرل خریدار کینو کی جگہ پر آ پہنچے تھے۔ ہر کوئی پروفٹ میں شیئر چاہتا تھا۔ ٹاؤن کے لوگوں میں حسد اور جیلسی دکھائی دے رہی تھی اور بچھو کے ڈنگ جیسا زہر اگل رہا تھا۔ شام میں پادری آیا کینو کے گھر اور اسے کہنے لگا کہ چرچ کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اسے ٹھیک کرنے کے لیے کچھ رقم چاہیے۔ کینو نے اسے اپنا پرل دکھایا اور پھر پادری نے اسے یاد دلایا اور خدا کا شکر ادا کیا خزانے کے لیے۔ پھر وانا نے پریسٹ کو یہ ایشور کیا کہ وہ لوگ جلد ہی شادی کریں گے چرچ میں آ کر۔ پریسٹ کچھ بلیسنگ دے کر رخصت ہو گیا۔ جب ڈاکٹر نے پرل کے بارے میں سنا تو وہ بھی اچانک سے دلچسپی لینے لگا۔ ڈاکٹر کی چاہت اور لالچ بڑھ گئی اور کہنے لگا کہ کینو کو اس کا کلائنٹ ہے اور وہ اس کے بیٹے کا علاج کرے گا بچھو کے ڈنگ سے جو بے حال پڑا ہے۔ اس کی چھوٹی آنکھیں بند ہوئی اور پیرس کے بارے میں سوچنے لگا، پیرس کی آسائش والی زندگی جو کہ اس نے وہاں گزاری تھی۔ بیکاریوں کو بھی چرچ کے سامنے سے خبر مل گئی اور ان کا بھی انٹرسٹ بڑھنے لگا۔ پرل کی خبر نے پرل بائرز کے دل میں خوشی کو جما دیا۔ جو لوگ اکثر پرلز کو ماہی گیروں سے سستی قیمت پر خریدتے تھے۔ لوگوں کا ریئیکشن مختلف تھا۔ کچھ لوگ کینو کی لک سے جیلس ہو رہے تھے جبکہ کچھ لوگ خوش تھے۔ شام میں کینو اور وانا گھر کے باہر آگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کا بھائی جاننا چاہتا تھا کینو کے پلانز کے بارے میں، کیونکہ وہ اب امیر آدمی بن کر کیا کرے گا۔ کینو پرل کی سطح کو دیکھ کر ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے جن کی خواہش وہ ماضی میں کرتا تھا لیکن پورا کرنا ناممکن تھا اس کے لیے۔ پھر کینو نے بہت نرم لہجے میں کہا کہ وہ لوگ چرچ میں شادی کریں گے۔ اس نے اپنی بیوی کو نئی شال اور اسکرٹ میں دیکھا اور خود اس نے سفید کوٹ اوڑھا ہوا تھا اور ساتھ میں کالی ہیٹ، جبکہ کوئٹیٹو جو ہے وہ بلو سیلرز یونیفارم میں دکھائی دیا اس کو پرل کی سطح میں، اور ٹوپی اور ساتھ میں سلکن ٹائی بھی پہنی ہوئی تھی۔ پھر اسی سوچ جو تھی وہ مزید آگے بڑھتی گئی اور اس نے دیکھا کہ کوئٹیٹو اسکول میں میز پر ڈیسک پر بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اپنے پڑوسیوں کو غصے میں کہا کہ وہ جائے گا اسکول اور ہر حال میں جائے گا۔ سب پڑوسی جو تھے اس کی اس سوچ پر بہت حیران تھے لیکن وہ خاموش رہے۔ کینو نے ایسا کیا کہ پھر اپنا ایوننگ میل جو تھا اس کو ختم کیا اور اپنی جھونپڑی کا دروازہ بند کر کر اندر چلا گیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ دو آدمی آ پہنچے ہیں۔ جیسے ہی وہ کینو کے قریب آئے تو کینو نے دیکھا کہ وہ ڈاکٹر اور اس کا نوکر ہے۔ کینو نے اسے یاد دلایا کہ وہ ایک صبح اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر آیا تھا۔ ڈاکٹر آیا اور اس نے بہت ہی معصومانہ انداز میں کہا کہ ہاں وہ آیا تھا لیکن میں نہیں تھا، لیکن ابھی میں سب سے پہلے آیا ہوں بچے کو دیکھنے کے لیے۔ کینو نے کہا کہ بس اب بچہ ٹھیک ہو گیا، اب اس کو تمہاری سروس کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر ہنسا اور کہنے لگا کہ کبھی کبھار اسکارپین کا ڈنگ اچھا نہیں ہوتا، وہ بہت سے ایفیکٹ چھوڑ دیتا ہے جسم میں، آدمی اندھا بھی ہو سکتا ہے، ٹانگیں ٹیڑھی، کمر جھکی ہوئی، یا پھر کچھ دنوں میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ کینو سائڈ پہ ہو گیا اور ڈاکٹر کو چھوڑا کہ وہ جھونپڑی میں داخل ہو جائے۔ اس نے بچے کے کندھے پہ زخم کا نشان دیکھا، اس کی آنکھوں کو کھول کر اور بند کر گھمایا آئی بالز کو اور اچھے طریقے سے آبزرو کیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ زہر اندر پھیل گیا ہے اور جلد ہی اثر شروع ہو جائے گا۔ پھر اس نے کینو کو بچے کی آنکھیں دکھائی جو کہ نیلی ہو گئی تھی زہر پھیلنے کی وجہ سے۔ تب ہی اس نے بچے کو کچھ دوائیں دیں اور کہا کہ زہر 1 گھنٹے کے اندر اندر اثر کرے گا لیکن دوائیوں کی امید باقی ہے۔ اس نے جھونپڑی سے جانے کا فیصلہ کیا اور وعدہ کیا کہ وہ گھنٹے کے اندر اندر واپس آئے گا بچے کو دیکھنے کے لیے۔ ابھی گھنٹہ گزرا ہی نہیں تھا کہ بچے کی حالت بگڑ گئی تھی، اس کا چہرہ بھورا پڑ گیا تھا اور اسٹمک میں کریمپس پڑ رہے تھے اور الٹیاں بھی شروع ہو گئی تھی۔ کینو اور وانا دونوں بہت بے چین تھے۔ ماں بچے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر پھر رہی تھی اور وہ درد سے بے حال تھا۔ بچے کی بیماری کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی اور پڑوسیوں کا ہجوم کینو کے گھر میں جمع ہو گیا۔ وہ لوگ سب بہت زیادہ خفا تھے اس غریب بچے کے لیے، لیکن وہ خود بھی بے یار و مددگار تھے۔ ڈاکٹر پہنچ گیا اور اس نے بچے کو ایگزامن کیا اور کہہ دیا کہ وہ زہر کو شکست دے دے گا۔ اس نے پانی مانگا اور پھر امونیا کے 3 قطرے ڈال کر بچے کو
پلائے۔ آہستہ آہستہ اسپازم ختم ہوئے اور کویٹیٹو نے ایک ہی گہری سانس لی اور سو گیا۔ ڈاکٹر نے بچے کو اوانا کی گود میں ڈال دیا۔ ڈاکٹر نے مبارکباد دی اور کہا کہ وہ جنگ جیت گیا ہے۔ پھر اس نے فیس مانگی۔ کینو نے کہا کہ وہ فیس پرل بیچ کر دے گا۔ ڈاکٹر نے اسے کہا کہ یہ پرل مجھے دے دو کہ میں اسے گھر میں سیفلی رکھ دوں، لیکن کینو نے انکار کیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چوری ہو جائے۔ اس نے کینو نے دینے سے منع کر دیا اور کینو نے اپنی نظریں ٹکا دی جہاں پر اس نے پرل رکھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے جلدی سے جج کر لیا اور اپنا بیگ بند کر کے جھونپڑی سے نکل گیا۔ آج کی سمری یہیں پینڈ ہوتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو چیپٹر نمبر 4 کی سمری ایکسپلین کروں گی۔ تب تک کے لیے آپ کو اپ کمنگ ویڈیو کا ویٹ کرنا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔